بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہم نے حروف کی گفتگو شروع کی اور کافی تفصیل سے کئی ہفتوں پر محیط یہ گفتگو ہماری چلتی رہی۔ ابھی بھی کچھ حروف ہیں جن کا تذکرہ ہونا ہے، لیکن اس جگہ پر کتاب کے مصنف رحمہ اللہ نے کچھ اعادہ کیا ہے، کچھ ریوائز کیے وہ چیزیں، ان کو ایک خاکہ بنا کے ذرا آسان کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ابھی تک، ان حروف کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کر کے ذرا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کر دیا ہے، تاکہ ہمیں یہ جاننا آسان ہو کہ ہم کہاں ہیں اور یہ کون کون سے حروف ہیں، اس کی کتنی کتنی قسمیں ہیں۔ چونکہ الگ الگ عنوانات سے وہ آتے رہے، تو اب ان کو ذرا ایک جگہ جمع کر کے آسانی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو پھر سلائیڈز میں کر دیا تاکہ وہ لکھی ہوئی چیز کے مقابلے میں سلائیڈز میں اور آسان ہو جاتی ہے۔ آج کل ہمارے سوچ کا اور ہماری امیجنیشن کا معیار اتنا اونچا نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو اپنے ذہنوں میں فوراً خاکے کی طرح بنا لیں، تو اگر سلائیڈز میں ہوتا ہے تو عموماً تو زیادہ آسان ہوتا ہے۔ تو ان کے بارے میں سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں وہ کہ ان چار قسم کے ہیں۔ ان کی چار قسمیں شرطیہ، مخففہ، نافیہ اور زائدہ۔ ان شرطیہ تو وہی ہے جس کے معنی اگر کے ہیں، کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا۔ یہ ان، لن، لما اور لام امر، لائے نہیں، وہ سارے جو مضارع کو جزم دیتے ہیں، ہے نا۔ تو اس میں ایک شرط ہوتا ہے پہلا جملہ، دوسری اس کی جزا ہوتی ہے، جواب شرط کہیے یا جزا کہیے۔ تو اس کی مثال جیسے یہاں دی، ان تجلس، دیکھیں ان نے کیا کیا کہ جلسہ یجلسو کی جگہ تجلسو کو تجلس کر دیا۔ تجلسو مضارع میں تجلسو ہونا چاہیے تھا، تفعیلو کے وزن پر، ضرب یضربو تو تضربو تجلسو، لیکن اس کو سکون دیا، جزم دیا آخر میں، ان تجلس، اگر تم بیٹھے، اجلس میں بھی بیٹھوں گا۔ تو پہلا والا جملہ ان تجلس یہ شرط اور دوسرا جواب شرط۔ تو ایک تو یہ ہوا ان شرطیہ، دوسرا ان مخففہ ہے۔ مخففہ کا مطلب یہ کہ یہ اصل میں تو انا تھا، لیکن اب اس کو آسانی کے لیے مخفف پڑھتے ہیں۔ مثقل تھا، انا مثقل ہے، بھاری ہے، انا بولنا زیادہ مشکل ہے، یعنی زبان پہ تھوڑا سا ہیوی ہے ان کے مقابلے میں، تو اس مثقلہ کو مخففہ کر دیا، آسان کر دیا، لائٹ کر دیا۔ مخفف جس میں ہلکا پن لے آیا جائے، جس کو لائٹ کیا گیا ہو، جس کا وزن ہلکا کر دیا گیا ہو، جس میں سے ثقل یعنی بوجھ کو ہٹا دیا گیا ہو، تو انا تھا اصل میں۔ تو یہ کبھی کبھی یہ پازیٹیو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، آپ کو معلوم ہے۔ کبھی یہ ان زیدن لقائم بھی ہو سکتا ہے اور ان زیدن لقائم بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرق کیسے کرتے ہیں کہ اس کی خبر پر یہ ان کا اسم، دیکھیے انا کا اسم تو منصوب ہوتا ہے، لیکن جب اس کو ہم نے ان کر دیا تو ہمارے پاس اختیار ہے، یا تو ہم اس کو منصوب ہی رکھیں یعنی اس کا اثر ڈالیں، یا ہم نہ ڈالیں اور ان زیدن کہہ دیں۔ لیکن فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لام جو ہے، لام تاکید کا، یہ آ جاتا ہے اس کی خبر پر، لقائم، اس سے پتہ چلا کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے۔ تیسرا ان نافیہ ہے، یعنی جو نہ کے معنی میں آتا ہے، نہیں کے معنی میں آتا ہے، منفی جملہ بنانے کے لیے۔ یہ اثر تو کوئی نہیں ڈالتا، کچھ اس کے اثرات نہیں ہوتے، لفظ پر کوئی ظاہری حرکت نہیں آتی کہ وہ سکون ہو جائے یا اس پر یا جزم آ جائے یا کوئی ایسا کچھ نہیں ہوتا، بس اتنا ہوتا ہے کہ معنی میں منفی انداز آ جاتا ہے۔ تو ان انا الا نذیر، اور اس کے بعد عموماً الا آتا ہے کہ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا، ایک خبردار کرنے والا۔ تو جب الا سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان یہ نافیہ ہے۔ ان کے بعد جملے میں اگر آگے الا آ رہا ہو تو وہ نافیہ ہوتا ہے، نہیں ہوں میں مگر ایک ڈرانے والا۔ اور ان زائدہ بھی ہوتا ہے، اس کے بھی کوئی اضافی معنی نہیں ہوتے، کوئی وہ استعمال ہوتا ہی نہیں، بس وہ ایسے آ جاتا ہے، وہ عموماً ما کے بعد آتا ہے۔ ما ان قرأ، تو میں نے نہیں پڑھا، تو ما ان، تو ما یہ ما نے تو نافیہ کر ہی دیا اس کو، یہ ان اضافی ہے، بس یہ حسن کے لیے آ جاتا ہے، کبھی کبھی اشعار وغیرہ میں استعمال ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی بھی چار قسمیں، مصدریہ، مخففہ، مفسرہ، اور یہ بلکہ مفسرہ کہنا چاہیے، اور زائدہ۔ مصدریہ اس کا مطلب ہے اگر،
وہی معنی. اور یہ کیا کرتا ہے؟ نسب دے دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب مصدری کے معنی کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اس کو مصدری معنی میں کر دیتا ہے, یعنی وربل ناؤن کر دیتا ہے, وربل میننگ میں کر دیتا ہے. یہ میں نے اف غلطی سے لکھ دیا, وہ اف ٹھیک نہیں ہے, اس کے معنی اف نہیں ہے, یہ وربل میننگ میں کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو وربل سینس میں کر دیا ہے. اور اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو مینس کیا جائے. مصدر کا مطلب یہی ہے کہ اس کو مصدر معنی میں کر دیا, وربل میننگ. اس کے وربل میننگ میں اس کو کر دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیے, ان تسوم خیر لکم, تو ان نے کیا کیا؟ تسوما, اور اس کو نسب بھی دیا, تسومو کو تسوما بھی کیا. ان تسوما, یہ کہ تم روزہ رکھو, خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تو جو روزہ رکھے گا اس کے لیے بات بہتر ہوگی. تو ان تسوما خیر لکم, مراد کیا ہوئی کہ تمہارا روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو وربل ناؤن اس کو ہم بنا دیتے ہیں, صحیح ہے, یعنی کہ تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. وربل ناؤن بن گیا, یہ ورب سے ناؤن بنا لیا گیا. کیسے کیا آپ نے؟ تسوما جو فعل تھا اس کو آپ نے اسم بنایا کہ تمہارا روزہ رکھنا, ای یعنی کہ سیام کا خیر لک, تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس کو مصدری کہتے. تو ان یہ کام کرتا ہے. ان مخففہ بھی ہوتا ہے, اصل میں انا تھا, اس کو اگر ہم ان کر دیں تو اس سے معنی میں آسانی, بولنے میں آسانی ہو جاتی ہے. تو علمتو کے بعد عموماً ان آتا, تو علمتو ان ستفلحو, میں نے جانا کہ تم ان قریب کامیاب ہو جاؤ گے. دیکھیے ان آیا, یہ انا تھا اصل میں, لیکن یہ آسانی میں, بولنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ مخففہ ہو گیا کہ بھاری تھا, اس کو ہلکا کر دیا گیا. اور ایک مفسرہ ہے, یعنی وہ تفسیر کرتا ہے, بتا دیتا ہے اس کے معنی کیا ہیں. یہ بتاتا ہے کہ کیا ہے. نادیناہو, نادیتہو, میں نے پکارا اس کو. ان یہ کہ یا یوسف, اے یوسف, میں نے اس کو پکارا, یعنی میں نے کہا کہ اے یوسف. اثر تو نہیں ڈالتا یہ کوئی, لیکن یہ بھی ایک ان ہوتا ہے. ان کی تیسری قسم ہے. اور ان زائدہ بھی ہوتا ہے, یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا, وہ لما کے بعد آتا ہے عموماً. لما ان جاء اخوک, جب تمہارا بھائی آیا. تو لما جاء کا اخوک کہہ دیتے تب بھی بات ہوتی, لیکن ان لگا دیتے, یہ اضافی, اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. پھر ماں کی قسمیں, ماں کی بھی اسی طرح بہت ساری قسمیں. ماں حرفیہ ہوتا ہے یا ماں اسمیہ ہوتا ہے. جب اسم کے طور پر استعمال ہوگا تو اس کی 3 قسمیں مزید ہیں, اور اگر یہ حرف کے طور پر استعمال ہو تو اس کی 4 قسمیں ہیں. حرف کے طور پر آپ نے استعمال کیا ہوا ہے کافی زیادہ, تو وہ آپ کے لیے آسان بات ہے, پہلے وہاں سے چلتے ہیں. حرف کا مطلب پارٹیکل کے طور پر استعمال ہوگا. نافیہ ہوتا ہے, جب یہ نافیہ ہو تو عمل بھی کرتا ہے بعض شکلوں میں, اور کبھی کبھی نافیہ ہو تو عمل نہیں بھی کرتا. معنی نافیہ ہی رہیں گے. نافی کا مطلب منفی, نیگیٹو. تو عمل کب کرتا ہے؟ جب یہ لیسا سے مشابہ ہو. تو قرآن میں آیا ما ھذا بشرا, یعنی نہیں ہے یہ ایک انسان, یعنی انسان نہیں ہے تو فرشتہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہا ان عورتوں نے. تو دیکھیے اس نے ماں نے کیا کیا کہ بشر کو بشرن کر دیا, کیونکہ ماں کی خبر بشرن, ماں کا اسم ھذا. تو جیسے لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے, کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے, تو یہ ماں بھی لیسا سے ملتا جلتا ہوتا ہے. تو اس نے کیا کیا, بشرن پہ عمل کیا اور اس کو منصوب کر دیا. اور ماں دوسرا جو ہے غیر نافیہ, غیر عاملہ جو ہے, نافیہ یہ لیکن غیر عاملہ, سوری, تو یہ جو کوئی اثر نہیں کرتا لیکن معنی جملے کے منفی کر دیتا ہے. ما زید قائم, نہیں ہے زید کھڑا. زید قائم, زید کھڑا ہے, میں کہوں ما زید قائم, زید کھڑا نہیں ہے, تو ماں نے کیا کیا, نیگیٹو جملہ بنائی. تو کامن استعمال ہے, ماں لگاتے ہیں نا, تو ماں کا مطلب نہیں, ناٹ کے معنی میں ہی وہ استعمال ہوتا ہے سب سے زیادہ, اور یہ کوئی اثر نہیں کرتا. ماں بھی مصدریہ ہوتا ہے, وربل میننگ یہ بھی دیتا ہے, مصدری معنی ہے. وہ کیسے؟ اصلی قبل ما یطلع الشمس, میں نے نماز پڑھی قبل اس کے کہ سورج نکل جاتا. ما یطلع الشمس, قبل اس کے جو سورج نکل جائے, نکلتا, سورج کے نکلنے سے قبل میں نے نماز پڑھ لی. تو یہ جو مصدری معنی ہو گئے, یعنی کہ قبل طلوع الشمس, میں نے نماز پڑھی قبل طلوع الشمس, میں نے
सूरज के निकलने से पहले नमाज पढ़ी। तो ये देखिए उसको उसने यतलुउ से पहले माँ लगा के आपने इसमी माने कर दिए उसके, यतलुउ शम्स आई मा तुलूउ शम्स, मैंने नमाज पढ़ी सूरज के निकलने से पहले, तो मजदरी मायने हो गए। जायदा भी होता है, अम्मा कलीलिन नकूनु फाइजीन, अन करीब बहुत करीबी के वक्त में हम, अम्मा कलीलिन या अन कलीलिन, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना अन करीब, वही मायने अन कलील, थोड़ी देर के बाद, अन करीब नकूनु हम हो जाएंगे फाइजीन कामयाब। तो ये माँ इजाफी है, ऐसा कोई मायने नहीं है, खाली अन के मायने हैं। अन करीब, अन कलील बहुत करीब में, बहुत कलील मुद्दत में हम कामयाब हो जाएंगे, तो ये जायदा है। तो माँ इस्मिया जो होता है वो ज़र्फ के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है एज लॉन्ग एज, जब तक के। तो अकूमु मैं खड़ा रहूंगा, मा कामल उस्ताद जब तक उस्ताद खड़े रहेंगे, जब तक उस्ताद नहीं बैठेंगे मैं भी नहीं बैठूंगा, मुराद उसकी है। तो देखिए ये माँ यहाँ पर ज़र्फ के तौर पर है, अनटिल उस वक्त तक, उस मौके तक। इसी तरह माँ मौसूला भी होता है, अरिनी दिखाओ मुझको, माँ इंदक जो तुम्हारे पास है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मुझे भी दिखाओ, हाथ में क्या छुपाया दिखाओ, मसलन कोई कहे, तो जो माँ जो है माँ मौसूला रिलेटिव प्रोनाउन के मायने में, अल्लजी के मायने में, अरिनी अल्लजी इंदक, जो तुम्हारे पास चीज है वो मुझे दिखाओ। और माँ इस्तिफामिया तो सबसे आसान है, जो कॉमनली इस्तेमाल भी होता है, माँ इसमुक तुम्हारा क्या नाम है, मसमुक जिसे हम कहेंगे मसमुक, माँ इंदक तुम्हारे पास क्या है, इस सवाल के तौर पे माँ जो इस्तेमाल होता है, तो ये तो बहुत कॉमन है। तो ये इसमी मायने में होता है, तुम्हारे पास क्या है, ये सवाल किया गया है उस चीज का। इसी तरह जो के मायने में और इसी तरह जब तक के मायने में, ये तीनों इसमी है। बाकी ये जायदा जो है और मजदरिया और नाफिया आमिला और गैर आमिला की, ये चारों हरफी हैं। तो माँ की ये भी चार, इस तरह से 2 किस्में और फिर उनकी मजीद 7 किस्में टोटल हो गई। फिर हमने पढ़ा ला, ला की भी 7 किस्में हैं। ला नाफिया, ला जो जुमले को मनफी बनाते हैं, तो सब जानते हैं, कोई असर नहीं करता। आप कहते हैं कोई भी सवाल हो उसका कि ला आब, मैं इबादत नहीं करता, ला आरिफ मैं नहीं जानता, तो एक तो ये है। ला नाही भी होता है, जो रोकने के, ऐसा न करो, डोंट के मायने में ये असर करता है, ये जज़म देता है। ला तज़हब मत जाओ, ला ताकुल मत खाओ, ये जज़म दे देता है ला तज़हब। और ला लैसा के मायने में भी होता है, जब पीछे माँ में आया तो माँ भी लैसा के मायने होता है और ला भी लैसा से मुशाबे रखने वाला होता है, और ये असर भी करता है। वो क्या करता है, खबर को नसब दे देता है, जैसे लैसा अपनी खबर को नसब देता है, ये भी वही करता है। जैसे काना अपनी खबर को नसब देता है, इसी तरह ला भी दे देता है, जैसे माँ देता है, माँ हाजा बशरन की मिसाल। यहाँ पे ला रजुलन अफदला मिनका, कोई मर्द नहीं है तुमसे बेहतर, ला रजुलन अफदला, देखिए खबर थी अफदला, वो भी मंसूब हो गई ला की वजह से, तो ये भी होता है। इसी तरह ला ले नफील जिन्स भी होता है, ला अपनी तमाम उसकी जो जिन्स है उस सब की नफी कर देता है। ला रजुला फिद्दार, यानी मर्दों की जिन्स में से कोई भी इस घर में मौजूद नहीं, तो ला रजुला ये नफी कर देता है हर चीज की। तो ला इस तरह भी इस्तेमाल होता है। ला इलाहा, माबूद में से कोई ऐसा माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद है ही नहीं। इसी तरह ला आतिफा होता है, इससे कोई माने नहीं होते, ये खाली इजाफत के लिए, यानी एक कंजंक्शन जुमलों को जोड़ने के लिए बनाया जाता है। रअयतु ज़ैदन, मैंने जैद को देखा, ला अमरन, अमर को नहीं देखा, तो देखिए बीच में आया अतफ के तौर पर ये भी कोई असर नहीं डालता। इसी तरह ला हरफ ईजाब भी होता है, आपसे कोई सवाल करे तो आप उसका जवाब दे, ला, खाली इतना आपने बोल दिया, ये हरफ ईजाब है। ये जवाब देने के लिए ला भी बोलते ना, हल सल्लई, क्या आपने नमाज पढ़ ली, आपने कहा ला नहीं पढ़ी, तो खामोश हो गए। इस तरह से भी बात की जा सकती है। और ला कभी कभी ज्यादा भी होता है, जिससे कोई मानी नहीं होते, बस खाली इजाफी होता है खूबसूरती के लिए, जैसे माँ वगैरह होते हैं। फिर हमने लव पढ़ा था, लव की भी 2 किस्में देखी थी, शर्तिया और मजदरिया। लव शर्त के लिए आए तो जाहिर बात है कि इसके अंदर एक शर्त होगी और एक जवाब शर्त होगा, जैसे कि जब इन शर्तिया होता है तो उसका जवाब भी आता है, शर्त और जजा, वो यहाँ पर भी होगा। लव अनसफन नास, अगर लोगों ने इंसाफ किया, लस्तराहल काजी, तो काजी को राहत हासिल हो जाएगी।
زیادہ اچھا تو یہ ہوتا کہ لو انصف القاضی لاستراح الناس اگر قاضی انصاف کرے تو لوگوں کو راحت ہو جائے گی. لوگ اگر منصف ہو جائیں تو قاضی کو سکون ہو جائے گا. یہ مجھے زیادہ اچھا جملہ نہیں لگ رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کو ہم کر دیں کہ لو انصف القاضی لاستراح الناس. جملہ تو یہ زیادہ مناسب ہے. لو انصف القاضی لاستراح الناس. اب یہ اچھا فون عربی کا نہیں تو ہلتا ہی رہے گا تنگ کرنے کے لیے. لو انصف القاضی لاستراح الناس. اگر انصاف کرے قاضی تو لوگوں کو راحت ہو جائے گی. تو دیکھیے شرط اور جواب شرط آ رہی ہے. اور مصدری معنی بھی ہوتے ہیں، جیسے ما مصدریہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے، جیسے ان مصدریہ ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے. احب لو نجحت، میری خواہش ہے، میں پسند کرتا ہوں کاش تم کامیاب ہو جاؤ، کہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا مطلب؟ میں تمہاری کامیابی پسند کرتا ہوں. ای احب نجاحک، مجھے پسند ہے، مجھے محبت ہے تمہاری کامیابی سے، تمہاری کامیابی کا میں خواہاں ہوں، خواہش مند ہوں، مجھے پسند ہے یہ بات کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو دیکھیے تو لو نجحت اس کا اصل مطلب ہوگا کہ مجھے تمہاری کامیابی پسند ہے. تو اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے لو. اگر اسی میں آپ نے واو لگا دیا تو ظاہری بات ہے پھر اس کے یہ معنی بدل جائیں گے. لو کے بعد اگر لگایا تو پھر آلدو کے معنی میں، یعنی کہ اگرچہ کے معنی میں ہو جائے گا، وہ اگرچہ بن جائے گا. السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. نبی بتائیں ایک جملہ بنا لیا کسی نے، بڑا سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ کچھ گناہ میں بھی پڑا ہوا. ولو تو یہاں اگرچہ کے معنی. لولا اور لوما آپ نے پڑھا تھا، اس کی دو قسمیں ہم نے دیکھی تھی کہ لولا اور لوما یہ شرطیہ بھی ہوتے ہیں، یہ شرط کے طور پر بھی آتے ہیں، شرط جواب شرط. جو آپ نے دیکھا لولا القرآن لبقی العالم فی الظلمات، اگر نہ ہوتا قرآن، ان اللہ نے اگر قرآن نہ نازل فرمایا ہوتا تو باقی رہتی دنیا اندھیرے ہی میں، اندھیرے ہی میں پڑی رہتی. لبقی العالم، عالم نہیں یہ عالم ہونا چاہیے، عالم. تو عالم یعنی پوری دنیا اپنے اندھیرے ہی میں پڑی رہ جاتی. لبقی العالم فی الظلمات، اندھیرے میں پڑا رہتا ہے پوری دنیا. قرآن کے بغیر یہ شرط ہوگی نا، دیکھیے ایک شرط اور اس کے جوابی شرط آیا کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دنیا اندھیرے میں پڑی رہتی. اور تحضیضیہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھارنے کے لیے، دوسرے کو انکریج کرنے کے لیے. تو لولا تمشی معنا، تم نہیں چلتے ہمارے ساتھ. لوما ہو لولا ہو دونوں ایک ہی بات. کیوں نہیں چلتے ہمارے ساتھ؟ چلو تم بھی چلو، یا چلو چلتے ہیں. اس طرح کی جو بات کرتے ہیں تو اس کو تحضیض یعنی دوسرے کو حوصلہ دلانا، ہمت دلانا. لا، یہ جو لام ہے، لام کی بھی دو قسمیں، لی اور لا دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. تو لا لام تاکید کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور لی لام جارہ، لام امر اور لام کئی. یہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں. لی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، للہ اللہ کے لیے، الحمد للہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تو لی. اور یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے بعد والے اسم کو جر دے دیتا ہے، تو حرف جار رہا ہے اس لیے. تو لام جب لام آیا تو اللہ ہی ہو جائے گا، للہ الحمد للہ. اعوذ باللہ جیسے با جر دیتا ہے اسی طرح لام بھی دیتا ہے، للہ. یہ تو جارہ ہو گیا، تو عامل ہے، عمل کرتا ہے. لام امر یہ جو حکم والا ہے، چاہیے کہ ایسا کرے. لیقرأ، لیقرأ، یہ لیقرأ شد غلطی سے لگا ہے، یہ جزم ہونا چاہیے. لیقرأ چاہیے کہ وہ پڑھے، لیقرأ چاہیے کہ وہ ریڈ کرے، پڑھے. اور ولیکتب اور چاہیے کہ وہ لکھے. یہ دونوں جو ہے یہ لی ہے، اور یہ لام امر ہے حکم کے معنی میں، لیٹ ہم. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لی تو نظر آ رہا ہے یہاں لام تو ساکن ہو گیا. ہوتا ہے کہ جب واو کے ساتھ یا فا کے ساتھ آتا ہے تو فلی یکتب یا ولی یکتب نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو ول یکتب کرتے ہیں آسانی کے لیے، بولنے میں آسان ہو. ہے یہ اصل میں لی یکتب، چاہیے کہ وہ لکھے، چاہیے کہ وہ پڑھے، چاہیے کہ وہ لکھے، یعنی اس کو ایسا کرنا چاہیے. اور لام کئی، یہ کئی جس کو ہم اردو میں تاکے کہتے ہیں، تو یہ لام بھی اس کے معنی میں آتا ہے. اسلمت میں اسلام لے آیا، لافلاح تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. کیوں؟ کامیاب ہونے کے لیے اسلام لایا، تاکہ. تو وہ کئی کا مطلب وہی تاکہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں
اسلام میں نے قبول کیا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ لام لی کے ساتھ ہے تینوں. اور لا تاکید والا جو آتا ہے یہ کیا کرتا ہے, لام آ جاتا ہے تاکید کے لیے, ان زیدن لقائم. دیکھیے ان حرف مشبہ اور زیدن اس کا اسم ہے تو منصوب ہے, لیکن لقائم لام آیا اور اس نے بتایا کہ تاکید ضرور کھڑا ہے, زید کھڑا ہے, بالکل موجود ہے, تو تاکید کے لیے آتا ہے, ایمفیسس کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ, دیکھیے یہ اسم پر آیا تھا, لقائم قائم اسم اس پر آیا, اور یہاں دیکھیے وَلَقَدْ یہ حرف پر آ گیا, لقد قد پر آ گیا. لا تحقیق ہم نے آسان کر دیا, یسرنا ہم نے آسان کر دیا القرآن قرآن کو. اور لأکتبن مکتوبن میں ضرور لکھوں گا ایک خط, تو لام تاکید کا اس پر بھی آ گیا, یہ فعل ہے تو وہ فعل پر بھی آ گیا. تو لام تاکید ہوا, اور اسی طرح لی کی یہ تینوں قسمیں یہ سب استعمال ہوتی ہیں. پھر ہم نے واو پڑھا تھا, سب کا خلاصہ چل رہا ہے. واو کی بھی کئی قسمیں ہیں, 6 قسمیں. واو عاطفہ, واو عاطفہ کون سا ہے, بیچ میں جو لگاتے ہیں یہ کوئی اثر نہیں کرتا, لیکن وہ جو حکم ایک پر لگاتے ہیں وہ دوسرے پر بھی جاتے ہیں. ہم کہیں گے جاء خالد وعمر, خالد آیا اور عمر. یہ اور کے معنی میں جہاں استعمال ہوتا ہے واو, تو خالی بس یہ بتانے کے لیے جو کام پہلے والے نے کیا وہ دوسرے نے بھی کیا, جو پہلے والے کے ساتھ معاملہ ہوا وہ دوسرے کے ساتھ بھی وہی حکم ہوگا. تو بس یہ اور کے معنی میں, تو واو عاطفہ کہلاتا ہے. عاطفہ عطف کرتا ہے, ایک کو دوسرے کے اوپر ڈال دیتا ہے, دونوں کے اوپر اسلانڈ کرتا ہے ایک ہی حکم کو. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کوئی اثر نہیں ڈالتا, یعنی معنی میں فرق نہیں آئے گا, بس خالی ہو جائے گا وہی کام دونوں کر رہے ہیں. واو قسمیہ آپ نے دیکھا پڑھا ہے بارہا, واللہ کہتے ہیں لوگ, ہے نا, اللہ کی قسم. یہ والعصر عصر کی قسم, زمانے کی قسم. والفجر فجر کی قسم, یہ قسموں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, جار, حرف جار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, حرف جر یعنی, تو یہ مجرور کر دیتا ہے, اس کو زیر دے دیتا ہے, عموماً کسرہ کی حالت میں لے آتا ہے, مجرور حالت میں. ایک واو ربا کا ہوتا ہے. یہ واو ربا جو ہے یہ کیا کرتا ہے, یہ ربا کے معنی ہوتے ہیں گاہے گاہے, کبھی کبھی ایسا. تو وہی واو بھی کبھی کبھی یہ کام کرتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یا مینی ٹائم ایسا ہوتا ہے. تو یہ ربا ہی کے جو معنی ہیں وہی واو کے معنی ہوتے ہیں, اور یہ بھی جر دے دیتا ہے. اور واو حالیہ بھی ہوتا ہے. واو حالیہ کا مطلب یہ کہ اس کا ترجمہ پھر ہم کرتے ہیں حالانکہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, وما ہم بمؤمنین, حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے, وہ ایمان والے نہیں ہیں. تو وما ہم, حالانکہ, حال یہ ہے کہ, وائل کے معنی میں, تو یہ واو حالیہ ہو جاتا ہے. اسی طرح واو معیت کا بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. معیت کا مطلب یہ کہ دو کام, دونوں جو کام ہے ساتھ ساتھ ایک ہی وقت میں ہوا, کہ اگر آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آپ اسی کے ساتھ کوئی آپ کے ساتھ دوسرا بندہ بھی وہی کام کر رہا ہو, تو واو معیت کہلاتا ہے. تو اس نے بھی کیا اور اس نے بھی کیا. یہ اور کے معنی میں نہیں کہ ان دونوں نے کیا ہی ایک ہی کام, نہیں, دونوں نے ساتھ ساتھ کیا. تو جب دونوں نے ساتھ ساتھ کیا ہو, اگر میں کہوں جاء خالد وعمر, خالد آیا اور عمر آیا, تو یہ نہیں پتا کہ دونوں ساتھ آئے, یہ بھی نہیں پتا کہ پہلے کون آیا. ہو سکتا ہے کہ پہلے یہ آیا ہو, دوسرا بعد میں آیا, دونوں ساتھ آئے ہو سکتا ہے کہ دونوں الگ الگ وقتوں میں آئے ہو, 1 سال 10,000 سال کے بعد آئے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہر ایک کے لیے واو لا سکتے ہیں. جبکہ یہ واو معیت والا جب لائیں گے تب اس میں یہ طے ہو جائے گا کہ نہیں, یہ واو جو ہے دونوں ساتھ آئے ہیں, ایک ہی وقت میں آئے ہیں. اور اس کے بعد والے اسم پر اسی لیے نصب آ جاتا ہے. اور واو عاطفہ جو خالی مطلق جمع کے لیے آتا ہے, ظاہری بات ہے اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا, وہ اثر نہیں کرتا. تو یہ اثر کرتا ہے, نصب دے دیتا ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واو معیت ہے. اور پھر ہم نے واو مستانفہ پڑھا تھا, جملے کے شروع کرنے میں کبھی واو سے بھی شروع کرتے ہیں, نئی بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں اینڈ کے معنی میں, تو وہ بھی استعمال ہوتا ہے جملہ. حتیٰ کے بارے میں یہ کہ 3 اس کی قسمیں ہیں. حتیٰ عاطفہ بھی ہوتا ہے, حتیٰ عاطفہ, حتیٰ جارہ, حتیٰ ناصبہ. حتیٰ جارہ تو وہی ہے, باء تاء کاف لام واو منذ مثقلہ ربا عاشا من عدا فی عن حتیٰ علیہ, سارے جو ہیں ان میں ان کا کام کیا ہے کہ پریپوزیشن ہے, یہ حرف جر, سارے حروف جر ہیں, اور اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں, حالت جری میں لے آتے ہیں. تو اکلت السمکۃ, میں نے مچھلی کھائی. حتیٰ رأسیہا, دیکھیں رأسیہا کسرت کر دیا, رأسیہا کو, سر کو, یہاں تک کہ اس کا سر, یعنی اس کے سر تک کا حصہ کھایا, سر نہیں کھایا, لیکن یہ ذہن میں رہے. اور ناصبہ مضارع جب ہوگا
تو جب یہ حتیٰ مضارع کو نصب دیتا ہے تو اس میں حتیٰ کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے جو لکھا نہیں جاتا. تعلمت میں نے پڑھنا شروع کیا اور سیکھتا رہا. حتیٰ افہم القرآن تعلمت العربیہ کہہ دیجیے کہ میں نے عربی زبان سیکھتا رہا، میں سیکھی میں نے. حتیٰ یہاں تک کہ افہما القرآن کہ میں سمجھنے لگا قرآن. تو یہ افہما یہ جو اس کو حتیٰ نے نصب دیا ہے. افہما مضارع ہے، فہم یفہمو سے افہمو ہونا چاہیے تھا، افہما ہو گیا حتیٰ کی وجہ سے. حتیٰ یہاں پر مضارع کو نصب دے رہا ہے. اس کے بعد ان چھپا ہوا ہوتا ہے، ان ہے وہ جو اس کو مضارع کو نصب دیتا ہے، وہ حتیٰ ہی کی وجہ سے دیتا ہے. تو یہاں تک کہ انٹل. اکلت السمکۃ حتیٰ رأسا میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ رأسا. ابھی آپ کی جو مراد ہو یہاں خالی یہ صرف کیا ہے، اس میں کوئی اضافہ فرق نہیں ہوا، حتیٰ نے کوئی اثر نہیں کیا. اور یہاں مراد اس کی یہ کہ میں نے اس کا سر بھی کھا لیا، مچھلی کا پورا سر تک کھا گیا. یہ حتیٰ جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور پہلے والا حتیٰ جارہ تھا، اس نے کسرہ دی تھی رأسیہا، اور یہاں پر رأسہا. یہ فرق ہے دونوں کا. اس کے بعد ال کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ نیا سبق ہے، یہ بھی ہم نے نہیں پڑھا تھا، آج اس کا تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں. قرآن میں جہاں جہاں یا عربی زبان میں جہاں جہاں ال آتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، الحرفی ہوتا ہے یا الاسمی ہوتا ہے. الاسمی تو یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اس کے معنی موصولہ والے ہوتے ہیں، جو کے معنی میں. تو وہ اس میں فاعل پہ بھی آتا ہے اور اس میں مفعول پر بھی آتا ہے. اس کی مثال قرآن میں السارق والسارقۃ. السارق یہ جو السارق ہے اس کا اصل مطلب ال کے یہاں مطلب ہوتے ہیں الذی سرق، وہ مرد جس نے چوری کی، تو الذی سرق. اور السارقۃ التی سرقت، وہ عورت جس نے چوری کی. تو یہ الذی کے معنی میں، جو کے معنی میں. یہ تو اسمیہ ہے الذی، کیونکہ معرفہ کی قسم ہے، اسم میں سے آپ جانتے ہیں نا، تو اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، یہ ایک اسمی ہے، یہ الگ ہے. یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں آتا ہے. اس کے مقابلے میں حرفی جو ال ہے وہ زائدہ ہوتا ہے بعض اوقات اور غیر زائدہ ہوتا ہے. جب زائدہ ہو تو ظاہر بات ہے اس کو کوئی معنی نہیں ہوتا، بس وہ خاص شان ہے اس کی. تو الحسن الحسین اس طرح. الخالد خاص ناموں میں یہ لگ جاتا ہے ال، اور بس جن کے ساتھ لگتا ہے انہی کے ساتھ عرب لگاتے ہیں. ہم آپ اپنی مرضی سے قیاسن نہیں لگا سکتے، جہاں عربوں نے لگایا ہے بس وہی چلے گا. تو ان میں کہاں عرب لگاتے ہیں وہ جانتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں یہ بھی ان کی زبان ہے، وہ جہاں لگائیں. تو یہ خاص خاص ناموں میں، اور اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. جبکہ غیر زائدہ اصل ہے، سب سے زیادہ استعمال یہی ہوتا ہے. غیر زائدہ جب بھی ہوگا یعنی وہ اضافی نہیں ہے، ایکچوئل ہے، اس کے کچھ مطلب ہے، تو وہ ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو وہ کبھی کسی حقیقت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، اور یا کبھی یہ ال کسی فرد کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایک انڈیویجول کی بات یا کسی اینٹیٹی کی بات. نہیں، کسی انڈیویجول اینٹیٹی کی بات یا کسی ایسنس کی بات، کسی حقیقت، کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر تو یہ کسی حقیقت کی بات ہو رہی ہو، کسی ریئلٹی کی بات ہو رہی ہو، تو اس کو کہتے ہیں جنس. ہم کہتے ہیں الرجل، یہاں مراد ایک مرد نہیں ہے. الرجل قوی من المرأة، ایک آدمی یعنی کوئی آدمی، مرد یعنی مرد مین عورت سے مضبوط ہوتا ہے. یہاں کوئی اسپیسیفک آدمی کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک آدمی آپ لائیں ہوتے ہیں کہ یہ آدمی تو بڑا دبلا پتلا ہے تو طاقتور نہیں ہے، اور ایسے نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. ایز اے ہول جن سے مرد کی بات ہو رہی ہے. مردانگی کی جو حقیقت ہے اس کی بات ہو، جب کوئی بیمار پڑا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایز اے ہول اگر مرد کانسیپٹ لیا جائے ذہن میں، مین اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ فزیکلی عورت سے، عمومی طور پر عورت سے مضبوط ہوتا ہے. تو ایک کانسیپٹ کی بات ہو رہی ہے، اس مردانگی کی بات ہو رہی ہے. مرد ہونے کی حیثیت سے وہ عورت کی جو جنس ہے اس سے مضبوط ہوتا ہے فزیکلی. یہ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو یہ ال یہاں پر کوئی خاص آدمی مراد نہیں ہے، بلکہ جن سے مرد مراد ہے، اور وہ جن سے عورت سے اوور آل مضبوط ہوتا ہے. یہ تو حقیقت اس کی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. لیکن کبھی کبھی انڈیویجولز کی بات بھی ہوتی ہے، ایک کی بات ہو یا سارے انڈیویجول کی، یہ بھی ہو سکتی ہے. تو اب اس میں افراد کی اگر بات ہو آپ کے ذہن میں، آپ اس کی حقیقت کی بات نہیں کر رہے، مرد ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے، بلکہ انڈیویجول مرد کی بات کر رہے، تو آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ وہ سارے افراد ہیں جن کی بات کر رہے ہو آپ، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ کی بات کر رہے ہو. اگر آپ
سب کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک شکل ہے، اور وہ یہ کہ ایک سیکنڈ تھوڑی سی، اور وہ یہ کہ تمام مردوں کی اگر بات کی، تمام انسانوں کی، سوری یعنی کل افراد کی آپ نے بات کی، تو وہ اس کو کہتے ہیں الف لام استغراقی، غرق ہو گئے اس میں، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر غرق ہو گئے، تمام افراد اس میں یعنی شامل ہو گئے، سب کو گھیر لیا گیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان میں جتنے بھی لوگ انسان ہیں سب، مسلمان غیر مسلمان، عورت مرد بچے بوڑھے بڑے سب شامل ہو گئے کہ تمام انسان آ گئے۔ تو دیکھیے اس سے انڈیویجول ہی مراد ہے کہ ایک یا دو مراد ہے، نہیں تمام مراد ہے۔ جب سب مراد ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ الف لام انسان پہ جو داخل ہوا ہے الانسان، یہ الف لام استغراقی ہے، الف لام استغراقی یعنی all انکلوسیو ہے، سب کو اس نے کور کر لیا، کمپریہنسو ہے، سب کو لے لیا اس نے اپنے دائرے میں، تو یہ ہے ال۔ اور اگر بعض لوگوں کی بات ہو رہی ہو، تمام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، کوئی اسپیسیفک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو کیا وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے، کلیئر کٹ آپ جانتے ہیں، بولنے والا سننے والا سمجھ رہے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے یا نہیں؟ ایک خیالی انسان ہے، آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے لیکن آپ جانتے نہیں کس انسان کی بات کر رہے ہیں، جنرل بات کر رہے ہیں، اسپیسیفک بات کر رہے ہیں متعین شخص کی، تو اس کو کہتے ہیں عہد خارجی، یعنی یہ آپ کے دماغ کا اپنا خیال نہیں ہے بلکہ باہر اس کا کوئی شخص ہے جس کی طرف آپ بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں کلیئر ہے جن کی بات ہو رہی ہے، عموماً یہ ہوتا ہے جب اس سے پہلے آپ اس کا تذکرہ کر چکے ہوتے ہیں، جیسے یہاں ہے نا قرآن کے اندر سورہ مزمل فعصا فرعون الرسول، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی، تو یہ الرسول کون ہے؟ نہیں، آپ کو معلوم ہے کس رسول کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اطلاع ہو چکی کہ فرعون کے پاس رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، تو ہمیں معلوم ہے کہ کون تھے رسول، موسیٰ علیہ السلام، تو یہ الرسول یہاں مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس ال نے بتایا کہ یہ جن کی بات ہو رہی ہے وہ الرسول، وہ خاص رسول ہیں، ایک خاص نبی ہیں جن کی بات ہو رہی ہے، رسول کی بات ہو رہی ہے، اور وہ باہر دنیا میں ان کا ایک وجود بھی ہے، خالی میرے ذہن میں آئیڈیا نہیں ہے، وہ شخص میرے ذہن میں خالی نہیں ہے، یا وہ ہستی جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ خالی میرے ذہن کا خیال نہیں ہے بلکہ وہ ایک باہر ان کی حقیقت بھی ہے۔ تو یہاں الرسول سے یہ والا ال بتائے گا کہ یہ عہد خارجی ہے، اور اس کے مقابلے میں غیر متعین، آپ کے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہے، وہ عہد ذہنی ہے، آپ کے ذہن کا ایک آئیڈیا ہے، باہر اس کی کوئی ریالٹی نہیں، دماغ کا ایک خیال ہے، ذہن میں نے کہا غلط کہہ دیا کہ آپ کے ذہن میں اس کا خیال ہے، بس ذہن میں ہی ہے، لیکن کون آئیڈینٹیفائڈ وہ نہیں ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بھیجتے ہوئے کہا اخاف انی اخاف ان یأکلہ الذئب، کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، تو کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں کوئی خاص بھیڑیا نہیں تھا کہ وہ والا بھیڑیا کھا جائے گا، سارے بھیڑیے نہیں تھے کہ سب مل کے کھا جائیں گے، ایک خاص بھیڑیا وہ جو بھی ہو، کوئی بھی ہوگا، ایک آئے گا اور کوئی کھا لے گا، جو بھی وہ ہو، میں جانتا نہیں اس کو، تو انہوں نے اس خاص بھیڑیے کا ایک ذہن میں جو بھی ان کا تصور تھا، جو بھی آ کے کھائے گا وہ وہی بھیڑیا ہے۔ تو اب الذئب، یہ جو ذئب بھیڑیے وہ کہتے ہیں، اس پر ال لگا ہوا ہے، یہ عہد ذہنی ہے، یعنی یہ ان کے ذہن نے ایک آئیڈیا کنسیو کیا ہے، اس بھیڑیے کی بات ہو رہی ہے جو بھی ان کے لخت جگر کو کھانے کی کوشش کرے گا، تو یہ ان کو اس کا خوف تھا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ال کی قسمیں کیسی ہوئی، دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ ال یا تو اسمی ہوگا یا حرفی ہوگا۔ اگر اسمی ہے تو یہ الذی کے معنوں میں ہوتا ہے، الذی معرفہ کی قسم جو آپ نے ساتھ پڑھی تھی ان میں سے ایک ہے، اور یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول پر داخل ہوتا ہے، وہ ال تو ہے نا، المسلم، تو الذی سلم، الذی التی عورت کے لیے، یہ اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ تو اس میں موصول والا ہو گیا۔ پھر حرفی جو ہے اس کی دو قسمیں ہوں گی، زائدہ یا غیر زائدہ۔ اگر زائدہ ہے تو یہ اسی میں لگے گا جو عرب جہاں جہاں لگاتے ہیں، خاص معرفہ ناموں میں بھی عرب لگا لیا کرتے ہیں، اور اگر غیر زائدہ ہے تو پھر یہ اس کی حقیقت سے ڈسکس کر رہا ہوگا، بات چیت کر رہا ہوگا، یا اس کے افراد پہ بات کر رہا ہوگا۔ اگر حقیقت سے بات کرتا ہے تو حقیقت میں تو جنس آتی ہے، تو تمام لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے اس کی جنس کے، تو الرجل تو جنس سے مرد،
جنس عورت پر مثلاً زیادہ قوی ہے تو ال یہ جنسی ہو گیا، ال جنس کا۔ اور افراد کی اگر بات کر رہے ہیں، انڈیویجولز کی بات کر رہے ہیں، کسی کانسیپٹ کے حساب سے نہیں بلکہ انڈیویجولز کی، تو کیا انڈیویجول سارے یا اس کے چند لیے ہیں؟ اگر سب لے لیے ہیں تو اس کو استغراق کہتے ہیں، all encompassing ہو گیا، all inclusive ہو گیا۔ اور بعض ہے تو سم ان میں سے مراد ہے، تو سم میں آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے یا ان آئیڈینٹیفائڈ ہے، یعنی اس کی باہر بھی کوئی ریالٹی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ باہر موجود ہے تو پھر وہ متعین ہونے کی وجہ سے عہد خارجی ہے، خارج میں موجود ہے، دماغ کے باہر بھی موجود ہے، دنیا میں بھی موجود ہے۔ اور ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا اس کا ہے تو خالی وہ عہد ذہنی ہے۔ تو اس طریقے سے ان کی تقسیم ہوگی، تو امید ہے کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اب اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اب ال کہاں لائیں گے؟ وہ والا ال کہاں ہے آپ کے حساب سے؟ وہ الذی تو ہم نہیں ہو سکتا، ظاہر بات ہے کہ حمد اس میں فاعل بھی نہیں ہے، اس میں مفعول بھی نہیں، تو یہ والا تو نہیں ہو سکتا۔ حرفی ہو تو زائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو اسم نہیں ہے، علم پہ آتا ہے، یہ زائدہ والا تو علم پہ آتا ہے، خاص پراپر ناؤن پر آتا ہے، تو یہ تو حمد کوئی پراپر ناؤن نہیں، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو غیر زائدہ میں سے ہوگا تو حقیقت کی بات ہو رہی ہے یا افراد کی بات ہو رہی ہے؟ تعریف یہ کیا چیز ہے؟ یہ حقیقت ہے یا افراد ہے؟ تعریف جس چیز کی تمام تعریف ہے، کیا مراد ہے؟ جن سے تعریف کی بات ہو سکتا ہے کہ اس کا تذکرہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، لیکن زیادہ یہ لگتا ہے کہ اس کے افراد کی بات ہو رہی ہے کہ تعریف کے جتنے بھی افراد ہیں، افراد کا مطلب ضروری نہیں کہ انڈیویجول انسان ہی ہو، وہ انڈیویجول اس کے گروپ میں جتنے شامل ہیں، تو کل افراد مراد ہوگی کہ تمام کے تمام جتنے بھی حمد و ثنا کے جتنے بھی مظہر ہیں، جتنے طریقے ہیں، جتنے الفاظ ہیں، جو تعریف ہو جس قسم کی بھی ہو، وہ سب کے سب شامل ہیں اور وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو استغراقی ہے یہ الحمد کا استغراقی ہے، صحیح ہے نا؟ اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں تو ہم نہیں کر رہے تعریف کے الرجل قوی من المرأة، تمام مرد عورت ہے ایک، تمام مرد مضبوط ہے ایک عورت سے زیادہ، تو بھی کی بات ہو جائے گی، کیونکہ بہت سی عورتیں بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ تمام رسولوں کی نافرمانی کی فرعون نے، تمام رسول تو اس کے سامنے نہیں آئے، تو یہاں تو تمام نہیں ترجمہ کرے، تو یہاں کیوں کر رہے ہیں؟ ہے نا؟ تو اسی لیے یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ کیوں ال آ رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس قسم کا آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ لام جنس اور استغراق میں فرق کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بس یہ دیکھ لیجیے، لام جنس میں انسانوں کی اکیلے کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی کسی انڈیویجولز کی بات نہیں، انسان ہونا ضروری نہیں، کسی بھی بات جس کانسیپٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ کانسیپٹ ڈسکس ہوتا ہے، انڈیویجولز ڈسکس نہیں ہوتے۔ یہ کبھی کبھی اس میں استثناء کر سکتے ہیں، اور ال جو داخل ہوتا ہے اس میں فاعل اور مفعول پہ موصول کے معنی میں۔ اسی طرح علم میں جب ہوتا ہے تو آپ زائد کے طور پر علم ہونا چاہیے اس کو، اور خالی آپ اپنی مرضی سے نہیں لگائیں گے، انہی میں لگائیں گے جس میں لگایا ہے عربوں نے۔ الحسن پہ وہ لگاتے ہیں، الخلیل پہ لگاتے ہیں، الفضل پہ لگاتے ہیں، العباس پہ لگاتے ہیں، النعمان پہ لگاتے ہیں، الحارث پہ لگاتے ہیں، اور بھی کچھ پہ لگاتے ہیں اس کے علاوہ بھی۔ تو جہاں جہاں وہ لگاتے ہیں بس وہیں وہیں لگائیں گے، آپ نہیں لگا سکتے۔ المحمد عرب نہیں لگاتے، تو آپ کہیں ال نہیں لگا سکتے محمد پہ ال، وہ خود ہی پراپر ناؤن بہت بڑا ماشاءاللہ موجود۔ المحمود نہیں کہہ سکتے، تو جہاں جہاں وہ لگاتے ہیں وہاں وہاں لگائیں گے، کہاں لگاتے ہیں وہ ان کی مرضی، اس وہی خالی لگے گا۔ بہت سے ممالک میں بھی لگاتے ہیں، ہر جگہ نہیں، وہ بھی الشام، الروم، الہند، الپاکستان، العرب، الیمن، الفرنسا، فرانس، اور بہت سی جگہوں پہ نہیں لگتے، لاہور، بغداد، مکہ پہ نہیں لگے گا۔ مدینہ پہ لگا دیتے ہیں، مدینہ پہ اس لیے کہ خالی مدینہ بولے تو مدینہ کے معنی سٹی، شہر کے ہیں، تو اگر اس میں ال نہیں لگائیں گے تو ایک خاص مدینہ نہیں بنے گا، المدینہ المنورہ، وہ اسی لیے بن جاتا ہے۔ قاہرہ میں لگایا جاتا ہے، کہیں کہیں لگتا ہے، کہیں نہیں لگتا۔ بہرحال تو یہ ہے ساری اس کی ترتیب، امید ہے اس سے کچھ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ انشاء اللہ تعالیٰ بقیہ سبق آئندہ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔